محل والی ننا۔ آج کل کے بہت سے نواسے نواسیاں اپنی نانی کو پیار سے نانو کہتے ہیں۔ پھر ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ہم جہاں تھے وہاں نانی کو ننا نہیں ننا کہا کرتے تھے۔ ہم بہن بھائی زیادہ تر 3 نانیوں کی شفقتوں میں پلے بڑھے۔ اپنی امی کی والدہ کو ہم نہیں دیکھ پائے، بہت جلد رخصت ہو گئی تھیں۔ امی کو بھی ان کی صورت دھندلی سی یاد تھی۔ جو 3 نانیاں ہم پر اور ہماری والدہ پر اپنا پیار لٹاتی اور صدقے واری ہوتی رہتی، ان میں 2 ہماری چھوٹی نانیاں تھیں جنہوں نے امی کا لڑکپن دیکھا ہے اور ہمارے نانا کا گھر آباد رکھا۔ تیسری وہ 2 نانی جان تھیں ہماری امی کی خالہ۔ ان کا نام امنتو الودود بیگم تھا۔ شاید زیادہ تر سننے والوں کو ان کا نام مشکل لگتا ہوگا تو انہیں ودا نانی جان کہا جانے لگا۔ ہم سب بہن بھائی انہیں محل والی ننا کہتے تھے۔ وہ اس لیے کہ نانی صاحبہ نے عمر کا بڑا حصہ اپنی جاگیردار والد نواب یاسین محمد خان صاحب مرحوم کے محل میں بسر کیا۔ یہ محل شہر کے بیچوں بیچ کوئی 250 یا 250 سال پہلے بہت بڑے رقبے پر بنایا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے کہیں کہیں سے ٹوٹتے پھوٹتے اور بھدے پن سے مرمت ہوتے دیکھا ہے۔ اب تو شاید اندر باہر سے کھنڈر دکھائی دیتا ہے۔ محل والی ننا کی شادی ہمارے والد کے تایا زاد بھائی سے ہوئی تھی تو وہ انہیں بھابھی جان کہتے تھے۔ والدہ ہماری انہیں خالہ اماں کہہ کر بلاتی تھیں، یعنی ایک ہی بزرگ امنتو الودود بیگم، ودا نانی جان، بھابھی جان، خالہ اماں اور محل والی ننا۔ ناموں کی یہ رنگا رنگ ہمیں بہت بھاتی تھی۔ محل والی ننا عادتاً ہم بہن بھائیوں کو بلکہ پورے خاندان کے بچے بوڑھوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ بے مثال شفقت اور محبت والی اور سخاوت والی یہ خاتون اتنی مقبول تھی کہ سال بھر عزیزوں پیاروں کی طرف سے ان کے بلاوے آتے رہتے تھے۔ بلانے والے بھی کبھی تو ایسی بحثم بحثہ اور کھینچا تانی ہوتی کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے، مگر محل والی ننا ہنستی رہتی اور محبت کرنے والوں کو پیار سے جھڑکتی رہتی۔ کبھی تو قرعہ تک ڈالا جاتا اور ننا جیتی ہوئی پارٹی کے تانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ اپنے ٹھکانے محل یاسین محمد خان میں تو وہ 2-3 دن سے زیادہ ٹک ہی نہیں پاتی۔ کوئی نہ کوئی لے اڑتا ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا ہے۔ بھانجیاں بھتیجیاں نواسے نواسیاں بھتیجے بھانجے پوتا پوتی بے شمار تھے جو ان کا بٹوا بھرا رکھتے تھے اور جو بھی مانگ بیٹھتا تھا اپنا پرانا ہندو مسلم شہری دیہاتی بھیل ٹھاکر اہل سنت اسنا عشری ملازم بے روزگار جھوٹا سچا جو بھی اپنا دکھ بیان کرتا، ننا بھی اپنا بٹوا نکال کر کبھی سب کے سامنے اور کبھی چوری چھپے اس کی خدمت کر کے چلتا کرتی۔ چوری چھپے اس لیے کہ ان سے محبت کرنے والے چاہتے تھے کہ یہ دھوکے بازوں کے جال میں نہ آئیں۔ خاندان بھر میں گھروں کے کام کاج کرنے والا یا ویسے ہی رہ پڑنے والا ایک نکما شخص جس کا نام چھوٹا مجید تھا اس بزرگ کو خوب لوٹتا رہتا تھا۔ وہ بڑی اداکاری سے رو رو کر اپنی ببتا سناتا اور ننا اللہ بخشے اپنے آنسو پوچھتی جاتی اور اس مجید کے چکر میں سمجھو بٹوا خالی کر دیتی تھی۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ چڑے چڑیاں کی کہانی سے لے کر طلسم ہو شربا اور امیر حمزہ کی داستانوں تک جو بھی سناتی ننا اپنے طریقے سے سناتی تھی۔ کہانیوں داستانوں میں ایسی اٹھا دھری اور الٹ پلٹ کرتی تھی کہ مزہ آ جاتا تھا۔ مثلاً پرائمری اسکول کے ایک بچے اتو میاں کو ایک بار اتفاق سے کچھ دنوں کے لیے الادین کا چراغ مل گیا۔ لو جی اب تو مزے آ گئے۔ اتو میاں نے چراغ کے جن کی مدد سے وہ تماشے دکھائے کہ ننا جب بھی یہ کہانی سناتی ہم سب ہنس ہنس کے بے حال ہو جاتے۔ اتو میاں اور ان کے دوست کسی وجہ سے ڈرل کے گھنٹے میں آرام کرنا چاہتے یا انہوں نے ہوم ورک نہ کیا ہوتا اور وہ جلدی جلدی نپٹانا ہوتا تو اتو میاں جن سے کہہ دیتے
جن ڈرل ماسٹر صاحب کو کہیں روانہ کر دیتا یا کرسی پر بیٹھے بیٹھے سلا دیتا، ان سب کا کام نکل جاتا۔ اسکول کے پانی بھرنے والے بابا کو کافی دور سے بالٹیاں بھر بھر کر لانا ہوتا تھا اور بابا بیچارہ بہت تھک جاتا تھا، تو اتو میاں نے جن کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب یہ ہونے لگا کہ بابا ایک بار پانی لے آتا تو بچے اور سب استاد خوب پانی پیتے، مگر گھروں کا پانی ختم ہی نہ ہوتا۔ یہ ایک بار محلے کے کپڑے دھونے والی دھوبی مدن بہت بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیٹی چمپا ماں کے ساتھ کپڑے دھونے تالاب پر جانے لگی۔ چمپا کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، چھوٹی ہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ دھوپ میں کام کرتی اور بڑے بڑے گٹھر لاد کر لے جاتی اور بے حال ہو جاتی۔ اتو میاں کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا، تو انہوں نے چراغ کے جن کو بلایا اور اسے سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ جن نے چمپا کے سر پر بہت اوپر بادل کا ایک ٹکڑا لگا دیا، بس جدھر جدھر وہ جاتی ادھر یہ بادل اس پر سایہ ڈالتا، دھوپ سے بچاتا چلتا۔ جن کسی کو نظر تو آتا نہیں تھا، وہ بھی چمپا کے اٹھائے کپڑوں کی گٹھری کو ہاتھ لگاتا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ چھوٹی لڑکی کو ذرا بھی وزن محسوس نہ ہوتا۔ پھر جیسے ہی وہ اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچتی تو دیکھتی کہ سبزیوں کی چھوٹی کیاری میں اروی کے بڑے بڑے پتوں پر خوب اچھی طرح جمائی ہوئی آئس کریم رکھی ہے۔ لو بھیا چمپا بیٹا کے تو مزے آ جاتے، سب تھکن اتر جاتی، خوب آئس کریم کھانے کو ملتی۔ خدا مغفرت کرے محل والی ننا، وہ پہلی کھڑکی تھی جس نے نظر ڈالتے ہوئے ہم بچوں سے مشقت کرتے اور جھڑکیاں کھاتے کام کرنے والے کمی کاریوں کسانوں کو ہنستی کھلکھلاتی کہانیوں کی چھایا میں مزے کرتے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس زمانے کے دوسرے بچوں کو محل والی ننا نے کس طرح نہال کیا ہوگا، وہ سب تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے ایک بار انہوں نے کس طرح سزا سے بچایا وہ سنائی دیتا ہے۔ مجھے 7ویں کلاس کے طالب علم سے ایک بار کمرہ امتحان میں حماقت سرزد ہو گئی تھی۔ سالانہ امتحان ہو رہے تھے، میں اپنا پرچہ حل کر چکا تھا، خالی بیٹھا ریوائز کر رہا تھا کہ کسی ہم جماعت نے رقع لکھ کر میری طرف پھینکا۔ میں وہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ پیچھے سے میرے استاد نے، جو میرے والد کے دوست تھے، دیکھا اور مجھ بیوقوف سے رقع لے کر سامنے ڈیسک پر رکھ دیا اور برہمی کے ساتھ مجھے گھور کے دیکھنے لگے۔ جونیئر اور خاصے متعصب استاد نے یہ سب دیکھا اور میرے والد کو، جو خود بھی ٹیچر تھے اور برابر کے کسی کمرے امتحان میں نگرانی کر رہے تھے، خبر کر دی۔ والد صاحب آئے، ڈیسک پر رقع رکھا دیکھا، مجھے مجرموں کی طرح سر جھکائے دیکھا اور اپنے دوست استاد کے ارے ارے کرتے بھی کان پکڑ کر مجھے کمرہ امتحان سے نکال کر باہر کیا۔ میں ہانپتا کانپتا گھر آ گیا، رو رو کر امی کو یہ قصہ سنایا، گزارش کی کہ والد جب آئیں تو مجھے کم عقل کی صفائی پیش کریں۔ میں نقل پٹی نہیں کرتا، بس حماقت میں یا تجسس میں رقع اٹھا لیا تھا اور پڑھنے لگا تھا۔ والدہ نے گویا مجھ سے معذرت کر لی، کہنے لگیں، بیٹا حماقتوں کی بھی سزا ہوتی ہے۔ جب رقعے پھینکنا اور اٹھانا منع ہے تو ایسے کاہے کو کیا تھا؟ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ اس وقت باہر ٹانگا آ کر لگا۔ محل والی ننا ہم سب کے بلاوے کے جواب میں آخر کار آ گئی تھیں، بہت صحیح وقت پر آئی تھیں۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنا بپتا بیان کر دی اور آرام سے کھانے کھانے لگا۔ والد صاحب آئے تو شیروانی اتارتے ہوئے شیر کے سے لہجے میں امی سے میرا پوچھنے لگے کہ وہ کہاں ہے۔ محل والی ننا آواز سن کر دوسرے کمرے سے نکل آئیں۔ والد نے اس بزرگا کو سلام کیا۔ ننا نے اسی روانی میں سرسری اخلاق سے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر میاں ایک بات سن لو، اب میں آ گئی ہوں، اس لڑکے سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، غلطی اس کی نہیں، کسی دوسرے نے اس کی طرف کچھ پوچھنے کو پرچہ پھینکا تھا۔ اس بچے کی نانی بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، نانی بھی اس کی طرح بھلکڑ ہے، بس بے خیالی میں اٹھا لیا پرچہ، چلو پڑھ بھی لیا تو کیا غضب ہو گیا، ہاں قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑی؟ میاں بتاؤ، مجھے بتاؤ، سمجھے بھیا، مت کہنا اس سے کچھ،
ارے سب کرتے ہیں بیوقوفیاں، کیا تم نے نہیں کی ہوں گی؟ برابر میں بیٹھی میری امی ننھا کا ہاتھ دباتی چپ ہونے کا سگنل دیتی رہیں، مگر انہوں نے اور دو تین باتیں سنا ہی دیں۔ والد صاحب کا نہ صرف غصہ ہوا ہوا بلکہ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اللہ گنی بھابھی جان میری بھی تو سنیے، میں کچھ نہیں کہوں گا، اس نالائق سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ٹھیک ہے، وہ فتح مندی کے ساتھ بات کاٹ کر بولی۔ ہاں میاں، ٹھیک ہی ہونا چاہیے ہم جو کہہ رہے ہیں۔ کیا قیامت کی پناہ گاہ اور سایہ نصب ہوا تھا ہم سب کو؟ ایک آخری بات ننھا کے بارے میں، ان کی کہانیوں میں بار بار ایک نام آتا ہے، اتو۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد عاطف کے پیار کا نام تھا۔ اتو کی نوعمری میں زمین کے جھگڑے میں کسی زمیندار جاگیردار نے اپنے آدمیوں سے مروا دیا تھا۔ اتو میاں 16-17 برس کا ہوگا، خدا مغفرت کرے۔